سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں۔ اب تو آپ کے اسکول بھی شروع ہو چکے ہیں، بڑا مزہ آتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسے ہی ہنسی خوشی صحت کے ساتھ اپنے دوستوں سے اور ٹیچر سے ملتے رہیں، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 17ویں سپارے سے ایک اور کہانی، اور یہ کہانی ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سورۃ الانبیاء میں اور تھوڑی سی باقی قرآن میں، مگر یہ کہانی بڑی ہی اہم ہے اور ہمیں کچھ سکھاتی بھی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے صبر کی تصویر، اور یہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ آپ کے لیے لکھی ہے طالب ہاشمی نے۔ پیارے ساتھیوں، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے بندے تھے اور ہر حال میں میری مرضی پر راضی رہنے والے اور میری ہی طرف دیکھنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں سال پہلے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی، نیک بیوی، اولاد، عزت، صحت، روپیہ، مال، مویشی، باغ، زمین، مکان، غرض کسی چیز کی ان کے پاس کمی نہ تھی۔ مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی ان چیزوں میں دل نہیں لگایا۔ وہ اس قدر امیر کبیر ہوتے ہوئے بھی عیش کی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ وہ غریبوں اور مصیبت میں پھنسے لوگوں کی دل کھول کر مدد کرتے تھے۔ اگر کبھی انہیں پتہ چلتا کہ فلاں شخص بھوکا ہے تو اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک اس کو نہ کھلا لیتے۔ اگر کبھی ان کو معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو وہ اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھتے جب تک اس کو کپڑے نہ پہنا لیتے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، جیسے اسکول میں ہوتا ہے نا آپ کا امتحان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی ایسے ہی ایک سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ ان پر اچانک طرح طرح کی مصیبتیں آنی شروع ہو گئیں۔ پہلے ان کے مویشیوں میں ایک بیماری پھیل گئی جس سے ان کے سب گھوڑے، خچر، گائیں، بیل، بھیڑ، بکریاں، اونٹ سب مر گئے۔ پھر ان کی کھیتیاں خشک ہو گئیں، اناج برباد ہو گیا، باغ اجڑ گئے، پھل گل سڑ گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ذرا بھی نہ غم کیا، نہ اداس ہوئے، نہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کی اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ اب ان سے بھی بڑی مصیبت حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ آئی کہ ایک دن جب ان کے بچے ایک مکان میں سو رہے تھے تو وہ چھت ان پر گر پڑی اور وہ سب مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے خبر سنی تو کیا کہا بھلا؟ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یاد رکھا، میری اولاد اس کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، غم کس بات کا؟ پھر وہ پہلے کی طرح اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت تکلیف دینے والی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سارے جسم پر پھوڑے نکل آئے جن میں پیپ پڑ گئی،
بدن کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ گئی جس سے سیاہ رنگ کا خون نکلتا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جن کا نام رحمت تھا بڑی نیک بیوی تھی۔ انہوں نے شوہر کا بہت علاج کرایا لیکن ان کی بیماری بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ ان کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ کوئی دوسرا شخص بھی ان کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کے پھوڑوں سے بہت بو آتی تھی۔ ان کے عزیزوں، رشتہ داروں اور بستی کے دوسرے لوگوں نے ان کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ ہاں، بی بی رحمت نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا اور برابر ان کی خدمت میں مشغول رہیں۔ وہ ہر روز ان کے زخم صاف کرتیں، ان کو کھانا کھلاتیں اور ان کی دوسری ضرورتیں پوری کرتیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں بھی صبر کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ان کی زبان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر اور ذکر جاری رہتا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ تکلیف مجھ سے اٹھا لیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو بیمار ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں۔ کوئی کہتا ایوب کے زخموں کی بدبو سے تو ہمارا دماغ پھٹ گیا، کوئی کہتا یہ ساری بستی کو بیمار کر ڈالے گا، کوئی اپنے دل کی جلن یوں ظاہر کرتا کہ اگر اللہ کو اس سے پیار ہوتا تو اس کو کیسی بیماری مبتلا کرتا، اس کو اللہ کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے اس ایوب کا۔ آخر تک آ کر بی بی رحمت نے شہر سے باہر ایک جھونپڑی بنائی اور اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اسی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ حضرت ایوب ایک کونے میں پڑے رہتے، ان کا سارا جسم گل سڑ گیا، زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، صرف زبان سلامت تھی جس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا۔ بی بی رحمت نے شوہر کی خدمت میں دن رات ایک کر دیے۔ وہ صبح سویرے اٹھتیں، شوہر کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد شہر چلی جاتیں، وہاں محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے حاصل کرتیں، ان سے اپنا اور شوہر کا پیٹ پالتیں۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن بی بی رحمت شہر سے واپس آ رہی تھیں کہ راستے میں انہیں ایک بوڑھا ملا۔ اصل میں یہ شیطان تھا جس نے بوڑھے آدمی کا بھیس بدل رکھا تھا۔ اس نے بی بی رحمت سے پوچھا، اے رحمت تیرا کیا حال ہے، تیرے شوہر کیسے ہیں؟ وہ بولی، وہی حال ہے جو پہلے تھا، بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ شیطان ان سے بڑی ہمدردی کی باتیں کرتا رہا، پھر کہنے لگا اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے کہ خنزیر یعنی کہ سور کا گوشت اور شراب۔ اگر تمہارا شوہر یہ گوشت کھا کر اوپر سے شراب کا پیالہ پی لے تو اس کی بیماری جاتی رہے گی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے بی بی رحمت سے کہا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ایسی بیماری مبتلا نہیں کرتا، یہ بیماری تمہارے شوہر کو شیطان نے لگائی ہے، اس لیے تم اپنے شوہر سے کہو کہ وہ شیطان کا نام لے اور اس سے مدد طلب کرے۔ حضرت رحمت بہت ہی بھولی بھالی بیوی تھی، وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ بوڑھے کے بھیس میں خود شیطان ہے جو ان کے ذریعے حضرت ایوب کو سخت گناہ کی باتیں کرنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ وہ شوہر کے پاس گئی اور اس بوڑھے شیطان کی باتیں بتائیں۔ حضرت ایوب کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بی بی رحمت سے فرمایا، بے وقوف، یہ شیطان تھا جس نے میرا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بی بی رحمت بہت شرمندہ ہوئیں اور شوہر سے معافی چاہی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیوی کی زبانی شیطان کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر کسی دن اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو خدا کی قسم میں تمہیں 100 کوڑے یا لکڑیاں ماروں گا۔ بی بی رحمت خاموش ہو گئیں اور پہلے کی طرح شوہر کی خدمت میں مشغول ہو گئیں۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ والی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے سورہ صاد میں، جو آگے جا کے آئے گی۔ دعا تھی، اے پروردگار، مجھے مصیبت نے گھیر لیا ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہانے اور پینے کے لیے صاف ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی سے غسل کیا اور یہ پانی پیا بھی، تو ان کی بیماری اس طرح دور ہو گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ان کا جسم پہلے کی طرح نہایت خوبصورت اور طاقتور ہو گیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، اس سے مارو، اپنی قسم نہ توڑو۔ انہوں نے قسم کھائی تھی نا کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تنکوں والی ایک جھاڑو لے کر بی بی رحمت کو ماری۔ اس طرح انہوں نے 100 کوڑے مارنے کی قسم پوری کر دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اب انہیں پہلے سے بھی زیادہ مال، دولت اور اولاد عطا فرمائی۔ اچھے ساتھیوں، حضرت ایوب کی کہانی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیسی ہی مشکل ہو، کیسی ہی مصیبت ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہنی چاہیے اور کبھی نہیں مایوس ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کسی مصیبت میں جب پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں اچھی بات۔ ہمیں چاہیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اسی سے مصیبت دور کرنے کی دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے طاقتور، مددگار اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔